الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا برادران اسلام دینی بھائیو، حق و باطل کی لڑائی ہمیشہ سے اس دنیا میں جاری رہی ہے. آج ہمارے زمانے میں ہے. بہت سی بار ہم سوچتے ہیں کہ آخر ہمارا جرم کیا ہے. ہمارے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، بھید بھاؤ کیا جا رہا ہے اور بلا وجہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر کے ماحول بنایا جا رہا ہے، اور اچھے خاصے لوگ جو بہت سنجیدہ مزاج رکھتے ہیں، لڑائی دنگے کے خلاف ہے، ان لوگوں کو بھی ہمارے خلاف اکسا کر ان کے ذہنوں کو زہریلا بنایا جا رہا ہے. آخر کیوں؟ تو کیا یہ ہمارے ہی زمانے میں ہو رہا ہے؟ ایسا پہلی بار ہو رہا ہے تاریخ میں؟ ایسا نہیں ہے. ایسا تاریخ میں پہلی بار نہیں ہو رہا ہے. ایسا تو ہزاروں بار ہوا ہے. انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم جب بھی کبھی قوم کے سامنے نہایت ہمدردی کے ساتھ، پیار محبت کے طریقے پر، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے جب بھی کوئی اچھی بات بتانے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے اس کو شیطان کے اکسانے سے، بہکانے سے، دو باتوں کی وجہ سے ان کے ساتھ دشمنی کی. وہ دو باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات، یہ آدمی ہمارے باپ دادا کے خلاف بولتا ہے. یہ آدمی ہمارے طریقے، ہمارے مذہب، ہماری تہذیب اور ہمارے باپ دادا جس پہ چلے آئے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے. وہ جن کو مانتے تھے، پوچھتے تھے، جب توحید کی بات کی جاتی تھی تو ان کو لگتا تھا کہ ہمارے معبودوں کو گالی دے رہے ہیں، جبکہ قرآن شریف میں صاف صاف مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی کہ آپ ان کے معبودوں کو گالی نہ دیں، ان کو برا بھلا نہ کہیں. اگر آپ ان کو برا بھلا کہیں گے تو وہ تو معبودان باطلہ ہیں، باطل ہیں، بیکار ہیں، نکمے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے. لیکن پلٹ کے اس کے جواب میں فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا، عداوت و دشمنی میں اندھے ہو کر وہ معبود حقیقی کو برا بھلا کہیں گے، گالیاں دیں گے. تو مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ معبودان باطلہ کو نہ گالی دیں گے آپ، نہ برا بھلا کہیں گے، اور نہ کوئی ایسا کام کریں گے جس کی وجہ سے ان کو لگے
کہ ہمارے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے۔ یہ ہدایت جس دین میں دی گئی ہو، اس دین کے ماننے والوں کو آج اس طرح سے بدنام کیا جائے کہ یہ لوگ لڑاکو ہیں، جھگڑالو ہیں، بات بات پر لڑتے ہیں، ہمارے دین دھرم کے خلاف بولتے ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانے میں لاکھوں مندروں کو توڑا تھا، ہماری مورتیوں کی بے حرمتی کی تھی، ہماری ماں کو کھاتے ہیں یہ۔ اور مسلم سلاطین کے تعلق سے ایسی بالکل سفید جھوٹ باتیں اڑائیں کہ اورنگزیب عالمگیر 1.25 من جنو حاصل کر کے اس سے غسل کا پانی گرم کرواتا تھا، پھر اس سے نہاتا تھا۔ 1.25 من جنو کا مطلب کیا ہوا کہ اتنے ہندوؤں کو مرواتا تھا، ان کا جنو لیتا تھا اور پھر اس سے غسل کا پانی اس کا تیار ہوتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر خاص طور سے مغل حکومت میں سب سے عظیم، طویل، عظیم الشان اور ملک کے اکثر حصے پر حکومت کرنے کا جس کو موقع ملا وہ تھا اورنگزیب، جس کو آج اکھنڈ بھارت کہتے ہیں لوگ۔ سوائے اورنگزیب کے کسی زمانے میں اکھنڈ بھارت یعنی اتنے علاقے پر کسی ایک بادشاہ کو حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا، یہاں تک کہ اکبر کو بھی نہیں۔ جتنے علاقے پر اکبر نے بادشاہت کی، جس کو مغل اعظم کہتے ہیں، اس سے بہت بڑے حصے پر اورنگزیب نے حکومت کی۔ اگر یہ بات صحیح ہوتی کہ 1.25 من جنو اکٹھے کراتا تھا، تو اگر یہ ابھیان 1 مہینہ بھی وہ چلاتا تو یہاں تو آبادیاں خالی ہو گئی ہوتی، ونش مٹ جاتا، اور اس کو اس کے زمانے میں روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اس نے کیا نہیں۔ ہندوستان کے بڑے بڑے مٹھ، بڑے بڑے مندر، تیرتھ استھان، آشرم اس وقت جو نامی گرامی ہیں، مشہور ہیں، جن پہ لاکھوں روپے کا ماہانہ چڑھاوا آتا ہے، اس کے لیے دی ہوئی زمینیں کس کی ہیں؟ اکثر اورنگزیب کی، شاہجہاں کی۔ شاہجہاں باپ ہے، اورنگزیب بیٹا ہے۔ جن لوگوں نے آج کے حساب سے وہ کروڑ کی جائیداد ہے، یہ ان کو اس زمانے میں مٹھوں کو، مندروں کو، آشرموں کو، پورے کئی گاؤں بخش دیے تھے، اور آج بھی اس کے کاغذات ان مٹھادیشوں کے پاس موجود ہیں۔ یو پی میں جو وزیر اعلیٰ بنے بیٹھے ہیں، جس مٹھ کے یہ مہادیش ہے، وہ سارا کا سارا ایک پیسہ اس کا اورنگزیب کا دیا ہوا ہے۔ اس زمانے سے، سینکڑوں بیگھہ زمین، اور پھر اس کے بعد اسی آدمی کو بدنام کر رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا کہ تمہیں لے دے کے ساری داستاں میں یاد ہے اتنا، تمہیں لے دے کے ساری داستاں میں یاد ہے اتنا کہ اورنگزیب ہندو کش تھا، ظالم تھا، ستمگر تھا، باقی تو تم نے کچھ دیکھا نہیں۔
کہ اس کے دربار میں، اس کی فوج میں اور اس کے اہلکاروں میں اور اس کے زمانوں میں جو بڑی بڑی تنخواہیں اٹھاتے تھے، بڑے بڑے عہدوں پر تھے، بڑی بڑی جاگیریں پاتے تھے، اس میں مسلمان سے زیادہ غیر مسلم تھے۔ لیکن شکایت کس کی کریں؟ شکایت کس کی کریں؟ وہ فرقہ پرست جو ہندوستان کو امن و چین و شانتی کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمیں سطح اسی طریقے پر ملے گی جب ہم ہندو مسلم لڑاتے رہیں گے، تو وہ اپنے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے اس طرح کی افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ تو وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں اپنے ایک خاص مقصد کے لیے، لیکن آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کو تو صاف سوگ گیا ہے، نہ آپ تاریخ پڑھتے ہیں، نہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، نہ تاریخ کی کتابیں اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ تو جب ایسی صورتحال ہوگی، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کے باپ دادا کیا کرتے تھے، کیا کیا ہے انہوں نے، تو کوئی آدمی کوئی بھی الزام لگا لے، چاہے آپ کا دل نہ مانے، لیکن زبان تو خاموش ہی رہے گی نا، کیونکہ آپ کے پاس معلومات ہی نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تاریخ کو پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھوائیں، اور دیکھیں کہ اس ہندوستان کو مسلمانوں نے کیا دیا تھا، یہ کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے جو کہا جاتا ہے کہ ہندوستان سونے کی چڑیا، سونے کی چڑیا اورنگزیب ہی کے زمانے میں تھا ہندوستان، اور جب یہ بادشاہت کرتے تھے مغل، تو ساری دنیا میں جے ڈی پی سب سے اوپر تھی ہندوستان کی، جو آج سب سے نیچے جا رہی ہے، جو سب سے بڑے دیش بھکت حکومت کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ موضوع الگ ہے۔ ہم آپ سے یہ کہہ رہے تھے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بھی اس دنیا میں آئے، انہوں نے اچھی سیدھی سچی بات کی، ایک رب کو مانو اور ایک بن کر رہو، بھید بھاؤ نہیں، چھوا چھوت نہیں، طبقاتی نظام نہیں، منوادی نظام نہیں، چھوٹا بڑا نہیں، ذلیل اور عزت والے نہیں۔ ذلت اور عزت کا معیار اسلام ہی نے بتلایا، فرمایا انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العزت کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ شریف، عزت والا، احترام کے لائق وہ ہے جو تم میں تقوی کی زندگی گزارنے والا ہو، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارے، بندوں کے حقوق ادا کرے اور اللہ کے حقوق بھی ادا کرے، وہ آدمی ہے عزت والا۔ یہاں اس ملک میں ماں کے پیٹ کو بنیاد بنایا گیا، کون بچہ کس ماں سے پیدا ہوا ہے۔ برہمن ماں تھی، چھتری تھی، ویش تھی کہ شودر تھی؟ اب شودر ہے بیچارہ تو ہمیشہ کے لیے اس کی پیشانی پر ذلیل اور کمینہ لکھ دیا گیا، اس کی قسمت میں۔ اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ وہ کتنا ہی اچھا بن جائے، آپ اس کو عزت نہیں دے سکتے۔ جبکہ اسلام نے جو لوگ غلام تھے، غلامی سے مسلمانوں نے ان کو آزادی دلائی، ان کو اسلام نے وہ درجہ دیا کہ جس کا تصور ہندوستان کی تاریخ میں نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت بلال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں، مؤذن رسول ہیں، لیکن کہاں کے تھے؟ حبشہ کے۔ حبشہ کے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ رنگ کے بالکل سیاہ ہوتے ہیں، بال بھی ان کے گتھے ہوئے گھنگریالے ہوتے ہیں، ہونٹ بھی ان کے موٹے موٹے ہوتے ہیں، تقریباً ایسے ہی رہے ہوں گے
پھر غلام تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ مسلمان ہو گئے اور ان پر بہت زیادہ تکلیفیں اور پریشانیاں ان کے مالک توڑنے لگے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے مال سے، اپنے پیسے سے ان کو خرید کر اور آزاد کر دیا اسلام کے لیے۔ اب کوئی آپ پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی زیادتی نہیں کرے گا۔ یہ ہے بلال حبشی، اللہ کے رسول کے مؤذن۔ جانتے ہیں ان کا درجہ و مرتبہ؟ جب رسول اکرم معراج میں گئے تو جنت میں آگے آگے کھڑاؤں پہن کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ پوچھا جبریل سے کون ہے؟ کہا بلال ہے۔ یہ تو درجہ اللہ رب العزت کے یہاں ہے ان کا۔ ہے کون؟ بلال حبشی، غلام زادے، غلام۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جو دوسرے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے اعتبار سے، اہل سنت کے اعتبار سے رسول کے بعد دوسرے نمبر کا سب سے زیادہ قابل احترام، عزت والا اور بڑا مسلمان کون ہے؟ عمر بن الخطاب۔ حضرت عمر بن الخطاب فرماتے ہیں بلال ابو بکر سیدنا، ابو بکر سیدنا آتق سیدا۔ حضرت ابوبکر صدیق ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا ہیں۔ انہوں نے ہمارے آقا بلال کو آزادی دلائی تھی۔ کون کہہ رہا ہے؟ عمر بن الخطاب المخزومی القرشی المکی۔ اور قریش کو آپ جانتے ہیں کہ عرب میں اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ جب عرب میں نہیں سمجھتے تھے تو عرب عجم سے سمجھنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں۔ بنو مخزوم کے اور جس قدر بہادر، جری اور بے خوف انسان ہے، عدل و انصاف جو ان کا ساری دنیا میں مشہور ہے، کیا کہتے ہیں کہ ابو بکر ہمارے آقا ہیں، انہوں نے ہمارے آقا بلال کو آزادی دلائی تھی۔ کون ہے؟ حبشہ کے کالے رنگ کے گھنگریالے بال والے موٹے ہونٹ والے بلال، جن کو ایک مکی، قرشی، مخزومی، قریش کا عظیم الشان حکمراں کہتا ہے کہ وہ ہمارے آقا ہے۔ یہ احترام، انسانیت کا احترام، یہ چھوٹے لوگوں کے ساتھ برتاؤ، دبے کچلے لوگوں کے ساتھ یہ دلداری اور یہ عزت افزائی، اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین دھرم میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے وہ اسلام۔ اسلام، بہت سارے ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اسلام کب سے ہے؟ جب سے رسول اکرم آئے اور نبی بن کے آپ نے دعوت دی۔ بات ایسی نہیں ہے، یہ غلط تصور ہے آپ کا، معلومات آپ کی غلط ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا پہ آیا تھا۔ جس طریقے پر زندگی گزارنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو حکم دیا تھا، وہ طریقہ اسلام ہی کا تھا۔ حضرت نوح، حضرت ادریس، حضرت شعیب، حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ سارے کے سارے نبی رسول اسلام کے نبی اور رسول تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کے نہیں آئے، یہ وہی دین ہے جو پہلے سے چلتا چلا آ رہا ہے۔
یہ الگ بات ہے کہ جیسے جیسے انسان نے ترقی کی، زندگی گزارنے کے وسائل اس کے پاس آئے، رہنے سہنے کا اس کو جیسے موقع ملا، اسی اعتبار سے اللہ رب العزت نے اس کے لیے احکام زندگی گزارنے کے نازل فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، زندگی گزارنے کے احکام، وسائل، طریقے، بیاہ شادی کے، رہنے سہنے کے، کھانے پینے کے، یہ سب زمانے کے اعتبار سے اللہ رب العزت بدلتا رہا۔ اسی کو کہتے ہیں شریعت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں شریعت۔ شریعت بدلتی رہی ہر نبی کے ساتھ، کیونکہ جب نیا نبی آیا تو حالات کچھ بدل گئے تھے، انسان نے کچھ نئی ایجادات کی تھی، کچھ نئے انداز سے جینا سیکھا تھا، لیکن دین نہیں بدلا۔ اللہ ایک ہے، عبادت اسی کی کرنی چاہیے۔ یہی بات حضرت آدم نے کہی، اور ان کے بعد حضرت ادریس نے کہی، حضرت شعیب نے کہی، حضرت نوح علیہ السلام نے کہی، جو آدم ثانی کہلاتے ہیں۔ جتنے نبی آئے سب نے توحید کی بات ایک جیسی کہی، توحید میں کبھی فرق نہیں آیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا۔ جب بھی ہم نے کوئی رسول بھیجا تو بحیثیت رسول کے جب قوم کے سامنے کھڑا ہوا تو اس نے قوم کے سامنے کہا کہ اے لوگو، اے میری قوم کے لوگو، انہ لا الہ الا انا، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وَنُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ نوح کو ان کی قوم میں بھیجا تو جب وہ بحیثیت نبی کے قوم کے سامنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلا پیغام یہ دیا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی حاجت روا، مشکل کشا، معبود اور عبادت کے لائق کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور یہی بات شعیب نے، لوط نے، صالح نے اور سارے لوگوں نے کہی۔ قرآن شریف گواہ ہے، اور اسی طرح سے ایک ایک نبی کا ذکر کرتا ہے اور پھر یہ بیان کرتا ہے کہ وہ نبی جب کھڑا ہوا قوم کے سامنے تو یہی کہا۔ رسول اکرم بھی جب سب سے پہلے قوم کے سامنے بحیثیت نبی کے ظاہر ہوئے تو کیا کہا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اے میری قوم کے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم سب تمہارا ہو جائے گا، تم اس کے مالک بن جاؤ گے۔ وہ پہلے نبی ہیں آدم، اور یہ آخری نبی ہے، جو بات انہوں نے کہی وہی بات انہوں نے کہی۔ لیکن بھائیو عزیزو، ہر زمانے میں یہ بول اچھے نہیں لگے، نہ شیطان کو، نہ شیطان کے ماننے والوں کو، نہ ان کی ذریت کو، نہ شیطان کے طریقے پر چلنے والوں کو۔ اللہ رب العزت نے بہت سارے لوگوں کا تذکرہ قرآن شریف میں کیا ہے کہ صرف توحید کی وجہ سے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا اس بندے کو صرف اس لیے تم قتل کر دو گے کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ صرف اس جرم کے لیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل کا ایک علاقہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ایک علاقے میں رہتے تھے۔ بادشاہ کافر تھا، اس کو مذہبی آتنکوادیوں نے بھڑکایا
اور کہا کہ ان کو سب کو سزا دی جائے، یہ ہمارے باپ دادا کی بات نہیں مانتے اور ہمارے کے طریقے کے خلاف چلتے ہیں اور ہمارے معبودوں کو نہیں مانتے۔ اور لوگ جمع ہو گئے، ان کو گھیر لیا گیا، گھیر کر ان کو ایک لمبے عرصے تک پریشان کیا گیا، یہاں تک کہ بادشاہ کے دربار میں ان کا مقدمہ پیش کیا گیا۔ بادشاہ نہایت ظالم، متعصب، بے انصاف، اس نے فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو کچھ دن کی مہلت دی جائے، یہ لوگ غور فکر کر لیں، اسلام چھوڑیں اور ہمارا دین و مذہب قبول کریں۔ تمہیں مہلت دی جاتی ہے 2-4 دن کی، اتنے میں غور فکر کر لو، 2 ہی راستے ہیں تمہارے پاس، یا تو تم اسلام کو چھوڑو، ہماری راستے پر آ جاؤ، یا اسلام پر رہو تو اپنی جان گنوانے کے لیے تیار ہو جاؤ، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ جان چاہتے ہو، دنیا میں زندگی چاہتے ہو تو تمہیں ہمارے دین پہ آنا پڑے گا، نہیں تو آپ کو سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ قرآن شریف میں کہا نا، اللہ رب العزت نے اور دیگر انبیاء کرام کے تذکرے بھی بیان کیے گئے، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ۔ حضرت شعیب اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے ان سے کہا گیا مومنوں سے، یا تو باز آ جاؤ ان باتوں سے جو تم کرتے ہو توحید کی، ورنہ ہم تمہیں اپنے شہر، اپنی بستی اور اپنے علاقے سے نکال دیں گے۔ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اور اگر یہاں رہنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنا دین چھوڑ کر ہمارا دین قبول کرنا پڑے گا۔ یہ ساری باتیں آپ سن رہے ہو نا، ذرا آج ہندوستان کے بڑے حصے میں کیا اسی طرح کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں؟ اور آپ کو معلوم ہے ملک تقسیم کیوں ہوا تھا؟ یہی لوگ تھے، یہی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ایسا کرنا پڑے گا اور ایسا کرنا پڑے گا اور ایسا کرنا پڑے گا۔ تو جو کانگریس کے بڑے بڑے نیتا تھے اور آزادی کی جنگ میں سب سے اگلی صف میں تھے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ ارے ابھی تو ملک آزاد بھی نہیں ہوا ہے، ابھی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ایسا کرنا پڑے گا اور ایسا کرنا پڑے گا اور ایسا کرنا پڑے گا، اور آزاد ہو گیا ملک، تو یہ تو خانہ جنگی کی صورتحال ہو جائے گی، کتنے زمانے تک ہم ان سے لڑیں گے؟ تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں الگ ملک چاہیے۔ آپ کو تو یہ بتلایا گیا نا کہ جناح نے دوسرا ملک بنوا لیا، مسلمانوں نے بنوا لیا، اس نے نہیں، یہ جو الگاؤ وادی ہیں، یہ جو انتہا پسند ہیں، جو آج باتیں کر رہے ہیں کہ ہندوستان کو خالی کر دیں گے، اور جو بھی آدمی کوئی شکایت کرے، انصاف مانگے، تو کہتا ہے یہاں انصاف چاہیے، تمہیں آزادی چاہیے، تو چلے جاؤ پڑوسی ملک میں، انصاف نہیں دیں گے، تمہیں آزادی نہیں دیں گے، ایسے ہی گھٹ گھٹ کے مرنا ہوگا۔ یہ سب کچھ باتیں ہو رہی ہیں نا، ایسے حالات پہلی بار نہیں ہو رہے ہیں، پہلے بھی ہوتے رہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ سورہ بروج میں کیا ہے، اصحاب الاخدود کے واقعے کو ذکر کرتے ہوئے، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود
قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ظلم و زیادتی وہ کر رہے تھے، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، دل میں محسوس کر رہے تھے، ڈھول بجا رہے تھے، ناچ رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے، مسلمانوں کی بے کسی اور مفلسی پر ٹھٹے لگا رہے تھے، اور ان کو مجبور کیا گیا کہ یہ جو خندقیں کھودی گئی ہیں اور اس میں جو آگ دہکائی گئی ہے، اس آگ میں آپ کودنے کے لیے تیار ہو جاؤ اگر اسلام پہ چلتے ہو، اور اگر اسلام کو چھوڑتے ہو تو تمہارے لیے ساری سہولتیں ہیں، تمہیں رہنے کے لیے گھر بھی دیے جائیں گے، تمہارے بچوں کو اعلیٰ تعلیم بھی دلوائی جائے گی، ان کو وظیفے بھی دیے جائیں گے، ان کی سروس بھی حتمی اور یقینی بنائی جائے گی، بڑی بڑی پوسٹیں بھی تمہیں دی جائیں گی، تمہاری بچیوں کی اعلیٰ خاندانوں میں شادیاں بھی کرائی جائیں گی، اور ان کو لاکھوں روپیہ بھی دیا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اسلام کو چھوڑو اور گھر واپسی کر لو۔ گھر واپسی کا لفظ سنا ہے نا بہت بار آپ نے۔ یہ نئے حالات نہیں ہیں، پہلے بھی ایسے ہوتے رہے ہیں، لیکن وہ ایمان والے تھے، انہوں نے اس دنیا سے گزر جانا قبول کیا، لیکن اسلام اور دین کو چھوڑنا قبول نہیں کیا۔ یہ اللہ رب العزت نے اس سورہ میں، سورہ بروج میں 30ویں پارے میں یہ سارے حالات بڑی تفصیل سے لکھے ہیں۔ یہ واقعات کہاں ہوئے، کس جگہ، کس بادشاہ کے زمانے میں، رسول اکرم سے کتنے پہلے، یہ ساری تفصیلات مولانا ابوالکلام آزاد نے ترجمان القرآن میں، مولانا مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں، مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی نے، اور مصر کے کئی مفسرین نے اس کی بڑی تفصیلات دی ہیں۔ لیکن قرآن ان باتوں میں نہیں جاتا، تفصیلات میں، اس کے نزدیک قصہ اہم نہیں ہوتا ہے، پیغام اہم ہوتا ہے۔ اس واقعے سے پیغام آپ کو کیا مل رہا ہے؟ یہ سورہ جب نازل ہوئی تھی تو کب؟ جب مسلمان مکی زندگی میں نہایت تکلیفوں اور پریشانیوں میں زندگی گزار رہے تھے، اس وقت نازل ہوئی تھی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام کے سامنے ایک خاتون کا ذکر فرمایا تھا، ایک خاتون جس کا بچہ اس کی گود میں لگا ہوا ہے اور اس کی چھاتی سے دودھ پی رہا ہے، اور ادھر کہا جا رہا ہے یا تو اسلام چھوڑو اور ادھر آؤ، اور اسلام نہیں چھوڑتی ہو تو خندق میں کود جاؤ۔ تو بیچاری ہچکچا رہی ہے، ڈر رہی ہے، خوف کھا رہی ہے، اپنے لیے نہیں، اپنے بچے کی وجہ سے۔ چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ، کیسے اس کو لے کر اس آگ میں، اس کا کیا جرم ہے؟ اس نے تو کوئی جرم نہیں کیا، اس نے تو کوئی خطا نہیں کی، ابھی تو اس نے آنکھ کھول کے دنیا کو اچھی طرح دیکھا نہیں ہے، تو پیر بڑھاتی ہے، پھر پیچھے کھینچ لیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس شیر خوار بچے کو گویائی عطا فرمائی، اور اس نے بڑی واضح آواز کے ساتھ، واضح الفاظ کے ساتھ اپنی ماں کو خطاب کیا، اے ماں کیا سوچ رہی ہو؟ اس آگ میں کود جاؤ، یہی حقیقی زندگی ہے۔ اور ماں نے جب بچے کی زبان سے یہ بات سنی تو اس کو پھر اپنی فکر یا بچے کی فکر نہیں رہی، اس نے اللہ رب العزت کے لیے، اپنے دین بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے اس خندق میں چھلانگ لگا دی۔ اسلام نے عورتوں کا، قرآن شریف نے عورتوں کا کردار اس اعتبار سے بڑا واضح انداز میں ذکر کیا
قرآن نے ذکر کیا امرات فرعون کا، فرعون کی بیوی۔ قرآن نے ذکر کیا ہے حضرت مریم کا، اور قرآن نے ذکر کیا ہے امرات عمران کا، اور قرآن نے ذکر کیا ہے دیگر اور خواتین کا جن کا نام نہیں ہے لیکن تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں خاتون تھی۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے قد سمع اللہ، اللہ رب العزت نے بات سن لی اس عورت کی، مرد کی نہیں، عورت کی۔ قول التي تجادل في زوجها، جو اللہ رب العزت سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی ہے کہ میرے شوہر کو یہ رعایت ملنی چاہیے۔ اللہ رب العزت، وہ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اپنے شوہر کے لیے اللہ رب العزت سے مانگ رہی ہے کہ میرے شوہر کو یہ چیزیں ملنی چاہیے۔ یہ قرآن شریف نے اس خاتون کا ذکر فرمایا، اور قرآن ہی نے ان خواتین کا بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کی، اور اسلام کی تاریخ میں مدنی نہیں مکی زندگی میں اسلام کے لیے سب سے پہلے جس نے قربانی پیش کی وہ مرد نہیں تھا، وہ ایک خاتون تھی، حضرت سمیہ۔ عمار ابن یاسر، عمار یاسر کے بیٹے اور یاسر کی بیوی حضرت سمیہ، ظالموں نے ان کو اتنا ستایا کہ ان کی نازک جگہ پر نیزہ مارا، جس کی وجہ سے وہ جاں بحق ہو گئی۔ مکے میں سب سے پہلی شہادت اسلام کے لیے جو پیش کی تو ایک خاتون نے پیش کی، اور ایسی بہت ساری خواتین اسلام کے اندر ہیں۔ یہاں اصحاب الاخدود کے واقعے میں، یہ واقعہ اصل میں قرآن شریف کی آیتوں کے ساتھ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور اس وقت آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، اور آپ کے دل و دماغ میں خون گردش کر رہا ہے کہ کیسی اذیتناک سزائیں تھیں، لیکن ایمان والوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنا ایمان نہیں بیچا، دین نہیں بیچا، اللہ کو رسوا نہیں کیا، توحید کو رسوا نہیں کیا، اپنے نبی کو رسوا نہیں کیا، اپنی جان قربان کر دی، دین کو بچایا، اسلام کو بچایا اور توحید کو بچایا، اور اسلام کی سب بلندی کی یہ داستانیں ہمیشہ کے لیے آسمانی کتاب میں ثبت فرما دی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو عزیزو، یہ حالات اور اس طرح کی باتیں جو قرآن شریف میں بار بار آئی ہیں، ہمیں آپ کو سنتے رہنا چاہیے، سناتے رہنا چاہیے، اپنے بھائیوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو، کیونکہ اسلام کی تاریخ میں اس طرح کے حالات آتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے مسلمان اگر پہلے سے تیار رہیں گے تو انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی عنایتوں، نوازشوں اور رحمتوں کے مستحق قرار پائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔